اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ، ٹک ٹاک اور لنکڈ ان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ PTI نے سوابی میں ایک پاور شو کیا اور اس پاور شو نے جو ہے حکومت کے کڑاکے نکال دیے۔ آپ یقین جانیے، ہم خود چشمدید گواہ ہیں کہ وہاں پر ایک خلق خدا تھی، ایک آدم تھا، ایک جم غفیر تھا، ایک سیلاب امڈ آیا تھا، انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ابھی تو پنڈال میں بہت کم لوگ آئے تھے، آپ سمجھ لیں، اور باہر موٹر وے تک جو ہے آپ کو لائنیں ہی لائنیں نظر آ رہی تھیں گاڑیوں کی۔ لوگوں نے چند کلومیٹر کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کیا۔ حیران کن نتیجہ تھا۔ KP کی حکومت خود بھی یہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ عوام ایک کپتان کی کال پر اتنی تعداد میں نکل آئے گی۔ عوام نے ایک دفعہ پھر فیصلہ دے دیا ہے، 8 فروری کو اس نے پھر دہرا دیا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہے تو کپتان ہی ہے۔ اب بات یہ ہے، دراصل یہ ہے، اس ویلاگ میں ہم آپ کو کچھ چیزیں ایسی کے بارے میں انکشاف کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اور PTI کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، اور جن لوگوں کے کڑاکے نکالے ہیں وہ کس طرح فرار ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کل تو ایوان میں بیرسٹر گوہر نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ آپ بھی حسینہ واجد کی طرح فرار ہونے کی تیاری کر لیں، کیونکہ ان میں ریزیمبلنس پائی جاتی ہے، یہ ملتے ہیں، ان کے ڈاٹس کنیکشن آپس سے ملتے ہیں، ان کے عادت و اطوار ملتے ہیں، ان کے سیاسی جو معاملات ہیں، اقدامات، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ بھی بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی بھاگ گئی تھی، وہ بھی لوگوں کو اٹھوا دیتی تھی، یہ بھی لوگوں کو اٹھوا دیتے ہیں، وہ بھی ہر بولتی توانا آواز جو اس کے خلاف ہو اس کو وہ بند کرا دیتی تھی، یہ بھی ایسا ہی کراتے ہیں۔ اس نے بھی میڈیا کو چپ کرا دیا، یہ بھی میڈیا کو چپ کرا دیتے ہیں۔ وہ بھی مخالفت نہیں برداشت کرتی تھی، یہ بھی مخالفت نہیں برداشت کرتے۔ وہ بھی حکومت پر قابض تھی سال ہر سال سے، اور یہ بھی دہائیوں سے حکومت پر قابض ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسے ادر مینز استعمال کرتی تھی حکمرانی میں آنے کے لیے، یہ بھی ایسے ہی ادر مینز جو ہے استعمال کرتے ہیں حکمرانی میں آنے کے لیے۔ ان کو صرف حکمرانی چاہیے، اس کو بھی صرف حکمرانی چاہیے تھی۔ اس نے عوام کو اتنا دبا دیا تھا، ان کے حقوق سلب کر دیے تھے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی جو معیشت تھی وہ بہتر تھی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر جو ہے ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو ہمارے سیاسی حالات جو ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں، مگر دیکھیں بنگلہ دیش کے معیشت بہتر تھی، مگر لوگوں کو جب آپ حقوق نہ دیں، ان کی آوازیں سلب کر لیں تو پھر عوام برداشت نہیں کرتی۔ ہماری تو ان حکمرانوں نے جو ہے معیشت بھی تباہ کر کے رکھی ہوئی ہے، ہمارے حکمرانوں نے ملک کے حالات بھی تباہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، عوام کو بھی دبایا جا رہا ہے، انہیں بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ آسمان پر سر چڑھ کر بول رہی ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ عوام کے لیے پھانسی کا پھندا بنتے جا رہے ہیں۔ تو پھر دونوں چیزیں، ان دونوں میں یہ ریزیمبلنس ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دونوں میں مماثلت رکھتی ہیں، ایک جیسی لگتی ہیں۔ نہ تو اس میں ماضی بعید کی بات ہے، نہ ہی کوئی مستقبل کی، ہم حال کی بات کر رہے ہیں اور ابھی کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی چند دنوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حسینہ واجد کا جو ہے امریکہ نے ویزا مسترد کر دیا ہے، برطانیہ سے جو ہے اسے ابھی تک کوئی گرین سگنل نہیں ملا ہے۔ یہ بھی جو ہے فرار ہوتے ہیں، ان کے بھی پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، یہ لندن چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی سرمایہ کاری ہے، انہوں نے خزانے خالی کر کے وہاں سارے معاملات بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بھی عرصہ دراز سے بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی عرصہ دراز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ اپنی اولادوں کو لے آئے ہیں آگے، مگر دیکھیں انہوں نے بھی عوام کو اسی طرح ڈپریس کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت عوام تنگ آمد بجنگ آمد ہے۔ سوابی کا جلسہ کیا اس وقت اس بات کا ثبوت نہیں دے رہا؟ مقتدر حلقوں نے دیکھ لیا ہے، یہ دیکھ لیا ہے کہ کپتان کی ایک کال پر کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں۔
دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں سے سفر کر کے آئے ہیں، اپنے خرچے پر آئے ہیں، سارا کچھ کیا ہے۔ ویسے تو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سوابی میں جو ہے وہ جو ہے خالی کرسیوں سے خطاب کیا گیا ہے، سوابی میں یہ نہیں تھا، کھانے دیے گئے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کی گئی ہیں، یہ کیے گئے، فلاں فستہ کیا گیا ہے۔ مگر دیکھ لیں جو آپ پیچھے ویڈیو چل رہی ہے، آپ کو اس میں واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ کتنے لوگ تھے۔ ابھی تو پنڈال جو ہے وہ آپ کہہ لیں چھوٹا پڑ گیا۔ جب کے پی حکومت سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا ہمارے پاس پنڈال نہیں تھا، فی الحال ہمارے پاس یہی تھی، یہی جگہ تھی۔ موٹر وے پہ 3-3 4-4 5-5 لائنیں لگی ہوئی تھیں اور گاڑیاں ایسے چلی تھیں جیسے چیونٹیاں یوں رینگ 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 کر آگے چل رہی ہیں۔ اس وجہ سے پھر لوگوں نے وہاں پر اپنی گاڑیاں پار کر دیں، کھڑی کر دیں اور پیدل پنڈال کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے کپتان کا کرزما، یہ ہے عوام کا فیصلہ، یہ ہے جمہور جو نکل آئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے اپنا مومنٹم برقرار رکھنا ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، پھر ہم بار بار دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو ازبر رہے کہ ابلاغ ٹی وی نے آپ کو اس بات کو ازبر پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا تھا کہ ستمبر کو آپ ستمگر سمجھیں، یہ ستمگر ہی ثابت ہوگا۔ اگست میں پی ٹی آئی بہت بڑا انہونا، ان کے لیے ناقابل یقین، ان کے لیے ناقابل برداشت ایسا سرپرائز دینے جا رہی ہے جس کے بعد ان کا بالکل ہی کریا کرم ہو جائے گا، ان کی سیاست دفن ہو جائے گی، ان کے فرار کے راستے مسدود ہو جائیں گے، یہ حیران پریشان ہو جائیں گے، یہ انتظامیہ استعمال کر لیں، پولیس استعمال کر لیں، جو مرضی کر لیں، مگر نہیں۔ اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس نے اندرون خانہ بیٹھ کر بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، تجاویز آ گئی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، سارا کچھ ہے۔ کپتان کی ہدایات پس پردہ موجود ہیں، تمام آئیڈیاز، تمام منصوبے جو کپتان ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہے، کپتان کے دماغ تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جہاں پر یہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے کپتان کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ آج اس نے سب جو مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے تھے زرداری اینڈ گروپ، آج سب کو عمران خان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، رات کے اندھیرے میں باتیں کی جا رہی ہیں، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مان جاؤ۔ وہ مان گیا ہے مگر وہ ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مینڈیٹ مجھے واپس کیا جائے، کارکنوں کو رہا کیا جائے اور عوام نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ جب یہ باتیں اس کی یہ سارے دیکھتے ہیں تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کہاں جائیں گے، کیونکہ جو کیئر ٹیکر حکومت آئی وہ بھی انہی کا ایک حصہ تھا، پھر ان کی حکومت آ گئی، پھر اب انہوں نے جو کچھ عوام پر ظلم کیا ہے، مہنگائی کی صورت میں، بجلی بلوں کی صورت میں، آوازیں دبانے کی صورت میں، آپ کون سا اس زندگی کا اس ملک میں ایسا فیلڈ ہے جس کو انہوں نے متاثر نہ کیا ہو، جو ان کے فیصلوں سے، ان کی حرکتوں سے جو ہے وہ افیکٹ نہ ہوا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں اس حکومت نے ایک اور اپنے لیے گڑھا کھود لیا ہے۔ جی ہاں، الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے انہوں نے منظور کرا لیا ہے قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی، اور پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جائے گی اب سپریم کورٹ میں۔ اب کچھ لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ دو ادارے آمنے سامنے آ جائیں، لیکن بڑا مشکل ہوگا۔ یہ ایکٹ بھی جو ہے جا کے اڑ جائے گا جب سپریم کورٹ میں جانا ہے، اور جو ہے اس میں وہ کرنا ہے، اپنا پی ٹی آئی نے جانا ہے، اور پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اضافی نوٹ آ گیا ہے اس کے بارے میں بھی پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بند کمروں میں اجلاس کر رہی ہے، وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، کیسے دیکھا جائے گا۔ مزے کی بات ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، کمال حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، مگر اختلافی نوٹ آ گیا۔ او بابا پہلے پڑھ تو لو، آپ پہلے تفصیلی فیصلہ تو لینے دو، آپ اس میں دیکھ لو کیا کیا جملہ معترض ہیں، کیا کیا اعتراضات ہیں، کیا کیا چیزیں ان کے خلاف ہیں، کیا چیزیں کس طرح پرسنل لی گئی ہیں، اس کے بعد آپ اختلافی نوٹ لکھیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ اب پی ٹی آئی اس پر سوچ رہی ہے، اس کے قانوندان جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں۔ اس میں حامد خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کہہ لیں قسم کا مبینہ طور پر توہین عدالت کے بھی معاملات بنتے ہیں، تو یہ معاملات
بہت گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قانون دان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں پر قانون اور انصاف کا بول بالا ہونا ہے۔ عمران خان نے اس لیے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اصل آزادی۔ جب تک اصل آزادی نہیں ملے گی اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں کے عوام بھی اس وقت تنگ آ چکے ہیں ان حکمرانوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور ہم آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے کر دیا، کن لوگوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اداروں کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں۔ اب دیکھیں، ماضی یہ بتاتا ہے کہ نون لیگ نے جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ کو معلوم ہوگا کیسے سپریم کورٹ کی جو ہے تختیاں اکھاڑ دی تھی، اندر گھس گئے تھے اور سارے معاملات ہوئے تھے۔ جب تک ججز ان کے حق میں فیصلے دیتے رہیں تو وہ آسمان پر، اور جیسے ہی وہ فیصلے دیتے اور فیصلے آتے ہیں جو انہیں پسند نہیں آتے تو یہ پھر ان کے اینٹی ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ آزاد ملک ہے؟ اگر انصاف زندہ رہے گا تو ہمیں دنیا میں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ اس انصاف اور قانون کو جو ہے موم کی ناک نہ بنائیں یا گھر کی باندی نہ بنائیں، گھر کی لونڈی نہ بنائیں، اپنی مرضی سے نہ موڑیں اسے۔ آپ دیکھ لیں، آپ سوچ لیں، آپ بھی جلسیاں کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گلیوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر جلسہ کرتے ہیں، کارنر میٹنگ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جلسہ، اور بعد میں جب میڈیا دکھاتا ہے تو فتح افت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کی آنکھ سے کیا چیز بچی ہوئی ہے۔ مریم نواز جاتی ہیں بازار کا وہ دورہ کرنے کے لیے، چند گاڑیاں لے کر، ان میں مانگے تانگے کا مال رکھا جاتا ہے، مانگے تانگے کے لوگوں کو بٹھا جاتا ہے، جیسے وہ جاتی ہیں ساری چیزیں اٹھ جاتی ہیں۔ عوام کو ایسے معمون نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ یہ کیوں نہیں بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جیل کے اندر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سب پر بھاری ہے۔ اور یہ اگست کے اینڈ تک، ستمبر کے شروع ہونے تک آپ یہ دیکھ لیں گے کہ وہ جو ہے باہر آپ کو نظر آئے گا۔ ادھر پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو سوابی میں انہوں نے کہا للکار کر کے وہ اگست کے آخر تک یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں یا اگست کے آخری ہفتے میں وہ جو ہے اسلام آباد میں جلسہ کریں گے۔ مگر ساتھ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ملک بھر میں جو ہے جلسوں کا ایک نیٹ ورک پھیلا دیا ہے اور تمام ڈی سی وغیرہ جو ہیں متعلقہ علاقوں کے ان سے اجازت نامے لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم قانون اور آئین کے تحت جو ہے جلسے کریں گے، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے۔ تمام جماعتوں کو آزادی ہے، تمام سیاسی جماعتیں جلسے کر سکتی ہیں، لیکن ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے لیے پابندی ہو جاتی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو دھرنا لیاقت باغ میں دیا، اگر وہاں بھی شعیب شاہین یا اور کوئی جاتا ہے تو وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ مشکل تمام وہ جان بچا کر وہاں سے فرار ہوتے ہیں تاکہ گرفتار نہ ہو جائیں۔ لطیف کھوسہ نے بھی جو ہے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ حکومت نے اپنے لیے گڑا کھود لیا ہے۔ یہ الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے یہ ہی ان کے لیے جو ہے ایک تازیانہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت جو ہے نہ عوام کو دبا سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ججز نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہی رہے گی، وہ عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ وہ بڑے دبنگ انداز میں بتا رہے تھے کہ اب حکومت کے جو ہیں وہ معاملات بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو بھی ان کے منصوبہ بندی ہے، یہ ان کے محلاتی سازش جو ہیں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور اب وہ دن دور نہیں ہے، کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ایسا کرتے ہیں کہ عدلیہ کو اور پارلیمنٹ کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں تو بھی دیکھ لیں جیت ہوگی قانون اور آئین کی، جیت ہوگی عوام کی۔ انہوں نے کہا ہے لطیف کھوسہ نے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ریاست کو بچائے گی، اور ریاست کون ہے؟ ریاست ہے عوام، اور عوام کا کیا فیصلہ ہے پیچھے الیکشن میں دیکھ لیں، جب اس کے نتیجے میں انہوں نے فارم 45 47 کا سارا چکر چلایا اور یہ جعلی حکومت بنی، اور اب جو سوابی کا جلسہ تھا اس نے بھی آخری پانا ٹھوک دیا ہے، ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ کپتان کے ساتھ ہے، اور سپریم کورٹ نے جو ہے جمہور کو بچانا ہے، اس نے جمہوریت کو بچانا ہے، اس نے دیکھنا ہے۔ سب سے بڑی عدالت عوام کی ہے، عوام جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے، بار بار فیصلہ دے رہی ہے، اور اب انتظار کریں، ہم آپ کو آگے اگلا ایپیسوڈ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ 14 اگست سے پہلے کتنا بڑا سرپرائز آنے جا رہا ہے۔ اس وقت دیکھنا آپ ان کی
کھوپڑیاں ہی دماغوں سے خالی ہو جائیں گی اس کو دیکھ کر۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔